ہمارے ہاں شاعری ہو رہی ہے پاکستان اور ہندوستان میں، اس شاعری کے تناظر میں آپ دیکھتے ہیں تو اسحاق وردک کا کیا مقام بنتا ہے؟ جو شاعری اس وقت ہو رہی ہے اس میں اسحاق وردک کی کیا جگہ ہے؟ جی ڈاکٹر زبیر بہت شکریہ سر۔ افتخار عارف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ لفظ خالق کائنات کی نعمت ہے اور مخلوق خدا کی امانت ہوتے ہیں۔ تو خالق، مخلوق اور کائنات کے درمیان یہ الفاظ ترجمان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہی لفظ جب کوئی تخلیق کار اپنے فن میں سموتا ہے، ان میں نئے معنی بھرتا ہے، تو وہ بذات خود اس کا خالق بن جاتا ہے۔ اسحاق وردک کا مجموعہ شہر میں گاؤں کے پرندے جب مجھ تک پہنچا تو عنوان دیکھ کے جو پہلا تاثر میرا بنا تو وہ وہی تھا کہ اس میں کچھ کلیشے قسم کے موضوعات اور مضامین ہوں گے۔ عموماً جو لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آ جاتے ہیں اور ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو ذہن میرا وہی بنا، لیکن میں نے جب ان اشعار کا مطالعہ کیا، اس مجموعے کو دیکھا، تو مجھے اپنے جو پہلی رائے تھی، جو پہلا تاثر تھا، اس کو تبدیل کرنا پڑا، کیونکہ اسحاق کے ہاں ایک نئی تازگی تھی، نیا پن تھا، اور لفظوں کے نئے معنی میرے سامنے آئے۔ اس عنوان میں شہر سے مراد شہر نہیں تھا، گاؤں سے مراد وہ ٹپیکل گاؤں نہیں تھا جس کا عموماً ہمارے ادب میں اظہار ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نئے دور میں گلوبلائزیشن کے نام پہ گلوبل ولیج بنایا گیا، یک مرکزیت کی بات کی گئی۔ ہمیں اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک گاؤں تو بنایا گیا، لیکن ہمیں وہ گاؤں کا ماحول میسر نہیں آ سکا۔ وہ جو ایک خالص پن ہوتا ہے، جو مروت، جو احساس ہوتا ہے، جو تقدس اور جو امن کا عنصر ہوتا ہے، وہ ہمیں ملا نہیں۔ اس کے برعکس تمام تر صورتحال سے ہم دوچار رہے۔ تو ہم ایک عالمی گاؤں کے باسی تو بن گئے، لیکن ہمیں درپیش وہ شہری مسائل رہے جو عموماً گلہ کیا جاتا ہے کہ شہروں میں منافقانہ رویے پائے جاتے ہیں، مفاد پرستانہ رویے پائے جاتے ہیں۔ تو پہلے یہ جو لفظ بڑے ایک چھوٹے سے دائرے میں استعمال ہوتے تھے، اسحاق کے ہاں میں نے عنوان سے ہی نوٹ کر لیا کہ اسحاق کے ہاں لفظ کا کینوس بڑا کرنے کا ہنر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک رد تشکیلی عمل ہے، روایت کو یا پہلے سے بنے ہوئے سانچے کو توڑ کر ایک نئی تشکیل کی طرف ہو جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بے چہرگی کی بات ہوتی ہے۔ بے چہرگی جب ہم جوڑتے ہیں تو ہم صنعتی ترقی سے جوڑ لیتے ہیں، ہم تہذیب اور تشخص کے معدوم ہونے کے ساتھ اس کو جوڑ لیتے ہیں، لیکن ایک بے چہرگی خود ساختہ بھی ہوتی ہے جس پر بات نہیں ہوتی۔ اسحاق وردک نے اس بے چہرگی کا یہ رخ بھی اپنے شاعری میں پیش کیا ہے۔ اسی طرح کئی ایک حوالے آپ لفظوں کی سطح پہ آپ دیکھیں اسحاق وردک کو، کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شاعر شوق شعر میں یا انفرادیت میں ایسے الفاظ لے آتا ہے کہ وہ غیر شاعرانہ ہوتے ہیں۔ اسحاق کے ہاں ایسے لفظ آپ کو ملتے ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو غیر شاعرانہ لفظ ہے وہ ایک عجیب طرح کا نیا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ میں ایک لفظ بولتا ہوں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ شاعری میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ ہے کباڑ خانہ۔ یعنی بندہ سوچتا ہے کہ کسی بھی شاعر کے ہاں اتنا ایک غیر شاعرانہ لفظ کیسے آ سکتا ہے، اور اگر آتا ہے تو وہ کتنا ماہر ہوگا کہ اس غیر شاعرانہ لفظ کے اندر شعریت کا عنصر شامل کرے۔ خواب کے راستے پہ چلتا ہوا، اگر میں غلط نہیں ہوں، خواب کے راستے پہ چلتا ہوا آ گیا ہوں کباڑ خانے میں۔ تو ان کے ہاں ایک جدت موجود ہے۔ رہی بات آپ کی کہ موجودہ دور میں اسحاق وردک کا مقام کیا ہے،
تو میں ہمیشہ سے میرا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ جس دور میں جس وقت کوئی تخلیق کر رہا ہوتا ہے تو نہ تو وہ خود اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، نہ موجودہ صورتحال اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، بلکہ یہ آنے والے وقت پہ ہم چھوڑتے ہیں کہ کس کا فن کتنا زندہ اور جاندار ہے، وہ کتنی دیر تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن ایک میں نشاندہی ضرور کرانا چاہوں گا یہاں پہ کہ اسحاق وردک کا جب مجموعہ نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے ایک ایسا ماحول بن چکا تھا کہ اسحاق وردک کے شعر سے اور اسحاق وردک سے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی لوگ واقف ہو چکے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم ہوتا ہے۔ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اپنی شناخت بنانے میں، اپنی پہچان بنانے میں، اپنا شعر دوسروں تک پہنچانے میں۔ تو وہ جو ایک فضا بن گئی تھی، فضا سے مراد مطلب کہ اسحاق کو قبولیت مل چکی تھی، تو اگر ان کی کتاب سے پہلے قبولیت ان کو مل چکی تھی تو میرا خیال ہے کہ کتاب کے بعد یہ قبولیت تا دیر قائم رہنے والی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قائم رہے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سید زبیر شاہ، اور میں سمجھتا ہوں